सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत, आपके उसवाए नूर के हवाले से कुछ बातें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। एक तो 3 रमज़ानुल मुबारक को उनका विसाल है। दूसरा, इस वक्त उम्मत को उसवाए बतूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हवाएं चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, पर्दे को बोझ समझा जा रहा है, हिजाब का तमस्कर उड़ाया जा रहा है, औरत 4 दीवारी में रहना अपने लिए कैद समझ रही है, हया की चादर फाड़ के सड़कों पे चलना अपनी आज़ादी समझती है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात की तमाम ख़वातीन के लिए एक मॉडल हैं, अमली नमूना है। उनकी शख्सियत और उनका उसवाए नूर हमारे लिए, ख़वातीन इस्लाम के लिए खज़रे राह है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मजदो शरफ के असबाब बयान करते हुए इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। फरमाते हैं, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, आज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज। मरियम एक निस्बत से अजीज हैं, और वो ये कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा को 3 निस्बतें हासिल हैं। पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आ इमामे अव्वलीन आखिरी। दूसरी निस्बत बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। और तीसरी निस्बत मादरे आ मरकज़ पुरकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क। इकबाल कहता है कि मरियम ईसा की माँ है, और अल्लाह ने कुरान में उनके कसीदे बयान किए। और हज़रत ज़हरा को 3 निस्बतें हैं कि एक तो वो रसूल खुदा की बेटी हैं, दूसरी निस्बत कि वो अलीउल मुर्तज़ा मुश्किलात के पर्दों को चीरने वाले हल अता की ज़ौजा हैं, और तीसरा हुसैन इब्ने अली की माँ है, जो इश्क की पुरकार का मरकज है, और जो कायनात के अजीम वो इमाम हैं कि जिन्होंने अपना सर तो कटा दिया, लेकिन इस्लाम का परचम झुकने नहीं दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये उस दौर में कहा जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करते थे। कुरान उठाइए, इरशाद फरमाया, वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन कब्रों में गड़ी हुई बच्चियां उठाई जाएंगी, उनके जालिम बाप कटहरे में होंगे। अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? मुजरम तो कटहरे में खड़े हैं, मुजरमों को पूछा जाना चाहिए, तुमने क्यों कत्ल किया? इनके मासूम दामन पे कौन सा दाग देखा कि तुम बर्दाश्त न कर सके? गड़े के अंदर धक्का दे के ऊपर मिट्टी ढेलने लगे। उनकी चीखें तुम्हारे दिल में गदाज और नरमी पैदा नहीं कर सकती। पूछा तो उनसे जाना चाहिए था कि तुमने क्यों इन्हें कत्ल किया, लेकिन वो खड़े हैं, बच्चियों से पूछा जा रहा है, बेइये ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? तो हजरात उलमा फरमाते हैं, बेटियों का कत्ल इतना घनौना जुर्म है, अल्लाह ताला उनके जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। तो ये है अरब का मुआशरा कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। उस दौर में आज मैं अपनी बेटी के लिए मोहब्बत का कोई जुमला बोलूं, आप अपनी बेटी के लिए कोई प्यार भरी बात कह दें, तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस दौर में बेटी से प्यार बाप के सीने में कूट कूट के धरा है। तभी तो बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे गोलियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने बेटी के हाथ पीले करने। जवान भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है कि मैंने अपनी बहन की शादी करनी।
آج بہن کے لیے، بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات ہیں۔ جب بیٹی کو گھر سے ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے، بیٹی چار دیواری کی رونق ہے، بیٹی گھر کی آبرو ہے۔ آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس دور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو، تم تو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو، لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے یہ محبت دی۔ جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور نے اپنی مسند پہ بٹھا کے اٹھ کے استقبال کہتے مرحبا کہہ کے پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستانیں رقم کی ہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ، اللہ اکبر۔ نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا۔ 41 سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 3 سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے۔ پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں، دعوت رشد و ہدایت دی جانے لگی، لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر ہے۔ کھدے ہوئے گڑے، بچھتے ہوئے کانٹے، اجریاں، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے۔ آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہے۔ ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگے ہوئے تھے، سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا، ہمارے لیے قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے، لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پتھر کھائے، اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے، اذیتیں سہی۔ حضور علیہ السلام پر اجری ڈال دی جاتی رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا ننھی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اطہر کے اوپر اجری ڈال گئے، تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون رکنے نہیں پاتا۔ معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چٹائی جس چٹائی پہ سجدے کیا کرتی تھی، کھجور کا بنا ہوا وہ مصلی، اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک جائے۔ آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایک دن انتہائی بے تابی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مداوع ہو جائے۔ آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشے حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے، انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی، لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ دعا دی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حضور کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی دنوں فاقوں سے کاٹ دیتے۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے شیخین کھڑے تھے، 2 اور صحابی اور آپ موجود ہوئے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سونگ کے جلدی گھر سے باہر آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں، چند لمحوں کے لیے مجھے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ وہ حضور کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، بٹھایا، بکری کا بچہ ذبح کر کے اہل خانہ کو دیا، جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھر والوں کو کھانا بنانے کا کہنے کے بعد، تو
تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار نقاہت ہیں، بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں۔ جلدی سے گئے، کہیں سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی، حضور کھانا پکنے میں دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا جب دسترخوان پہ لگ گیا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی تھی۔ مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا۔